سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی حکومت واقعی ختم ہونے والی ہے؟ ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو۔ اس گفتگو کا آغاز کیا تھا عمران خان صاحب نے خود، ہو تو پہلے بھی رہی تھی لیکن زیر زمین پس پردہ ہو رہی تھی اور سرگوشیوں میں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر -1 کا قصہ چھیڑ کر اس کو ایک خبر بنا دیا، اور اس کے بعد یار لوگ تو اس سے بھی آگے نکل گئے۔ انہوں نے فرض کر لیا کہ یہ تو طے ہو چکا ہے، یعنی جی کا جانا ٹھہر چکا ہے، تو انہوں نے امیدواران کے نام لینے شروع کر دیے کہ خان صاحب کے بعد کون اگلا وزیر اعظم آ رہا ہے، یعنی وہ اگلے مرحلے پر چلے گئے۔ اور نام تو وہی، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام ہر دفعہ آ جاتا ہے، اسد عمر صاحب کا نام آ جاتا ہے، میاں محمد سغروں کا آ جاتا ہے، بلکہ ہمارے دوستوں نے تو پرویز خٹک کا نام بھی اس میں شامل کر دیا۔ یعنی یہ گفتگو اب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے سے ایک قدم آگے بڑھ گئی۔ کیوں جا رہے ہیں خان صاحب اور کہاں جا رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کیا خان صاحب ان کوارٹرز کی امیدوں پر پورے اترے جو مہربان تھے اور معاون تھے ان کو حکومت دلانے میں؟ ان کی توقعات کیا تھیں خان صاحب سے؟ سادہ لفظوں میں ان سے 2 توقعات تھیں۔ ایک تو تھی معیشت کے حوالے سے اور ایک تھی گڈ گورننس کے حوالے سے۔ معیشت کے حوالے سے ان سے یہ چاہا گیا، خیال یہ تھا کہ وہ 2 سیدھی سیدھی باتیں تھیں۔ ایک تو وہ ٹیکس زیادہ کلیکٹ کریں گے، اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً 1000 ارب کا شارٹ فال ہوا ہے جو سیٹ ٹارگٹ تھا حکومت کو، اور اب تو کرونا آ گیا، آگے جو حالات ہونے جا رہے ہیں۔ اسی طرح جو ایکسپیکٹس تھے، یہ دوسرا ایلیمنٹ تھا جس پہ انتہائی توقع باندھی گئی کہ وہ لوگ خان صاحب کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ روز اول سے، یعنی ڈیم فنڈ سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد خان صاحب نے یکے بعد دیگرے کئی اپیلیں ان سے کیں، وہاں سے کوئی ڈالر نہیں پاکستان آیا۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ لمبی بحث ہے، لیکن غالباً اس کی 2 وجوہات رہی ہوں گی۔ انہی وجوہات کی بنا پر شوکت خانم کے اپنے بھی جو فنڈ کلیکشن ہے وہ نیچے گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ڈیم کا تماشا لوگوں نے دیکھا، اس سے ایک بددلی پھیلی باہر، حالانکہ وہ لوگ سپورٹر ہیں عمران خان کے بہت زیادہ، لیکن وہ ڈیم فنڈ سے ایک بددلی آ گئی ان میں۔ اور دوسری بات پھر وہ ایک فارن فنڈنگ کیس ہے، وہ بھی ایک بڑا واضح کیس ہے جس کا جواب دینے سے حکومت کترا رہی ہے، پی ٹی آئی یعنی کترا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ وہ علیمہ خان صاحب والا ہو گیا، وہ بھی ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے اور مجھ سے کوئی جرمانہ لے لیجئے، اور حکومت کے اداروں نے بہت محبت سلوک کیا ان سے، اور ان سے کوئی جرمانہ لے کر ان کی جان چھوڑ دی۔ کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا ابھی تک کہ وہ پیسے آئے کہاں سے تھے۔ لہٰذا اس طرح کی باتوں سے ایک بددلی پھیلی اور باہر سے کوئی ڈالر نہیں آ سکا۔ ٹیکس کا معاملہ میں نے ذکر کر دیا کہ ٹیکس جو یہ کہا جاتا تھا، خان صاحب خود کہتے تھے کہ چوروں کو عوام ٹیکس دینے پہ تیار نہیں ہے، لیکن عوام نے عمران خان صاحب کو چوروں سے بھی کم ٹیکس دیا۔ اور دوسرا معاملہ تھا گڈ گورننس کا۔ تو گڈ گورننس تو ایک بڑا خواب تھا، ملک میں گورننس کا نظام بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ آپ جب پنجاب کو وزیر اعلیٰ کے بغیر چلانے کی کوشش کریں گے تو گورننس کا نظام تو ٹوٹے گا۔ اسی طرح آپ محمود خان صاحب کو آپ نے سرحد دے دیا، وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح حکومت ہو رہی ہے۔ یہ سب آٹو پہ لگی ہوئی ہے، گورننس جو ہے اس وقت پاکستان میں آٹو پہ لگی ہوئی ہے۔ اور باقی بھی آپ ہر منسٹری کی طرف دیکھیے، ملک میں کرائسس دیکھیے، سکینڈلز دیکھیے، مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ایک اور خطرناک بات جو ہوئی گورننس کے حوالے سے، کرپشن انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہم الزام آتا تھا یہ کمیشن کھا رہا ہے جی، اس میں اس نے کمیشن لے لیا۔ اب معاملہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گیا ہے، یعنی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا یہ عالم ہے کہ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، یعنی فیصلہ ساز لوگ، وہ براہ راست ملوث ہیں ان سکینڈلز میں۔ پیٹرول کے سکینڈل میں ندیم بابر صاحب براہ راست ان پر الزام آ رہا ہے، چینی کا براہ راست الزام آیا جہانگیر ترین صاحب پہ۔ اسی طرح آپ گنتے جائیے، اب یہ روز ویلٹ کا جو معاملہ ہے ہوٹل کا،
PIA کا جو ہوٹل ہے جو بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ زلفی بخاری صاحب کا براہ راست اس میں نام آ رہا ہے۔ وہ ایک طرفہ تماشا ہے، اگر آپ اس کا نوٹیفیکیشن پڑھیں جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کی طرف سے، آپ حیران ہوں گے اس کے الفاظ پڑھ کے، جس میں زلفی بخاری صاحب کو پہلے اس کا ممبر تعینات کیا گیا، یہاں تک تو بات درست تھی۔ اس کے بعد یہ لکھا گیا کہ زلفی بخاری صاحب کے بغیر اس ٹاسک فورس کی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی جب دنیا ساری، آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ کس قسم کا، آج تک کبھی کسی نے اس طرح کا نوٹیفیکیشن نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ ایک آدمی کے ساتھ اسے لازم و ملزوم کر دیں اور انسٹیٹیوشن کو کمزور کر کے ایک فرد کے اوپر وہ سارا اس کو پیوٹ بنا دیں اور اس کے ارد گرد یہ معاملہ بن دیں۔ جب ساری دنیا میں قیمتیں جو ہیں وہ راک باٹم ہٹ کر رہی ہیں، آپ اس وقت اپنے ایسٹس بیچنے چلے ہیں، یہ ساری بات مشکوک ہے۔ یعنی ہم بات یہ کر رہے تھے اس وقت کہ کرپشن انسٹیٹیوشنلائز ہوئی، یعنی گورننس کے باب میں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں ہر طرف، بلکہ گورننس نام کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ اب جب ان کاؤنٹس پر خان صاحب بظاہر ناکام ہو چکے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے یہ، تو جو لوگ مہربان اور معاون حکومت میں لائے تھے خان صاحب کو، ان کے پاس کیا آپشنز رہ جاتی ہیں اور انہیں اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ اچھا، پھر دوسرا معاملہ احتساب کا بھی دیکھ لیجئے کہ جو خان صاحب کے مہربان ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ احتساب ہو، اور احتساب ہوتا بھی رہا۔ پھر ایک وقت آیا جب حکومت کی اپنی مشکلات بہت بڑھ گئیں، معیشت کا پہیہ جیم ہونے لگا، گورننس پہ بہت سے سوالیہ نشان لگ گئے، تب ان سے یہ درخواست کی گئی کہ خان صاحب اب آپ ان چیزوں پر توجہ کیجئے۔ لیکن خان صاحب اپنے انتقام کہہ لیجئے، جو بھی ان کے جذبات ہیں، وہ اس کے اسیر ہو کر احتساب کے پیچھے مسلسل برق رفتاری سے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور لگتا یوں ہے جیسے کہ ان کا اولین ایجنڈا انتقام یا احتساب کہہ لیجئے اسے، وہ اس پر بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک اور بھی بدمزگی در آئی ہے ان کے تعلقات میں۔ اب دوبارہ آ جائیے کہ سلیکٹرز اب چاہتے کیا ہیں، اب ان کے پاس رستہ کیا ہے اور کس طرح آگے چلنا ہے پاکستان میں۔ دیکھیے، یہ جو دوسری گورنمنٹس، آئیڈیل بات وہ چاہتے یہ ہیں اس وقت، ایک خواب ہے جو بہت دہائیوں سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ ہے نیشنل گورنمنٹ کا خواب۔ لیکن نیشنل گورنمنٹ میں دشواری یہ ہے اسے فارم کرنے میں کہ دونوں مرکزی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت اس کی سپورٹ میں نہیں، وہ کسی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتی، وہ اس ملبے کو چاہتی ہیں کہ وہ تمام تر اسی حکومت پہ گرے اور اس میں وہ ساجھیدار نہ بنے۔ تو لہٰذا نیشنل گورنمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ وہ پھر اسمبلی کے اندر ہی آپشن ہے، ہم وہی آپشنز دیکھ رہے ہیں۔ اسمبلی کے اندر پھر ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ PTI کے اندر ہی ایسا ایک گروہ کوئی فارورڈ بلاک کے نام پر کوئی تخلیق کیا جائے، جس میں سے پھر یہ جو پرائم منسٹرز کے ہم نام سنتے ہیں وہ سامنے آئیں، اور باقی لوگ ان کو، باقی پارٹیز وہ انہیں سپورٹ کر دیں۔ ویسے یہ تجزیے کے دوران میں آپ کو ایک خبر بھی دے دوں کہ میاں صاحب نے ایک مشترکہ دوست جو مہربانوں کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں، پیغام یہ بھجوایا ہے کہ مسلم لیگ نواز سپورٹ کرے گی اگر کوئی نو کانفیڈنس موو اوریجنیٹ ہوتی ہے، ان کی طرف سے نہیں، PTI کے اندر سے اگر کوئی ایسی موو آتی ہے تو ہم اپنا وزن آپ کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ یہ ایک پیغام پہنچایا گیا، یہ حالیہ بات ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر فرض کر لیتے ہیں ہم کہ یہ حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جیسے یہ بنا جا رہا ہے نیا نظام، اور ایک صاحب آ جاتے ہیں جو وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیتے ہیں، تو اس سے ہمارے کون سے مسائل حل ہوں گے؟ پاکستان کے کون سے مسائل اس سے حل ہوں گے؟ کیا اس سے گورننس بہتر ہو جائے گی؟ شاید تھوڑی بہت ہو جائے۔ کیا اس سے معیشت بہتر ہو جائے گی؟ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دراصل بات یہ ہے، معیشت کا تو جنازہ نکل گیا۔ یہ جو مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں، آگے جو ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ، اور سارے اکنامک جو اکانومسٹ ہیں یا پنڈتس ہیں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو اگلا کوارٹر ہوگا اس سے، اس میں باوجود
ہمارے پاس شاید تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہ رہیں، کیونکہ ٹیکس کلیکشن اور سفر کرنے جا رہی ہے، یہ کرونا اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں، اور ہمیں اس صورتحال میں تنخواہیں دینے کے لیے نوٹ چھاپنا پڑیں گے، شاید 1 ٹریلین، جس کا نتیجہ مزید مہنگائی کی صورت میں نکلے گا اور جس کا نتیجہ مزید بددلی کی صورت میں نکلے گا عوام کے اندر۔ تو یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ حالات آسان نہیں ہیں، اور کوئی لوگ آ کر اس معاملے کو کیسے فکس کریں گے؟ ہمیں آپ کو کلیہ تو بتائیں۔ دیکھیے، پہلے بھی جو لوگ ہیں حکومت میں، آپ کی منسٹرز دیکھیں، وہ عمران خان صاحب کے تو لوگ نہیں ہیں، وہ تو لوگ وہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کی بہترین ٹیم جو تھی وہ آپ نے اکٹھی کر لی تھی، وہ باقر رضا صاحب ہوں یا حفیظ شیخ صاحب ہوں، اور حتیٰ کہ انٹیریئر تک، اعجاز شاہ صاحب تک، یہ سارے تو منسٹرز۔ اب آپ کہاں سے وہ ٹیم لائیں گے جس سے آپ یہ توقع باندھیں گے کہ آپ کے معاملات وہ درست کر دے گی؟ پاکستان کا مستقبل بتائیے، ہمیں عمران خان صاحب کے جانے سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ فقط اتنا بتائیے کہ آپ کے پاس منصوبہ کیا ہے، اسکیم کیا ہے، وہ ٹیم کون سی ہے۔ لہٰذا یہ تبدیلی جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ بات طے ہے۔ یہ ہم نے 72 سال پہلے ضائع کیے ہیں ان ریشہ داوانیوں میں، یہ کام ہمیں چھوڑنا پڑے گا اگر ہم پاکستان کو اس گڑھے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کا پہلے دن سے آج کے دن تک ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم یہاں صاف، شفاف، آزادانہ انتخابات کرائیں، عوام کو ان کا حق حاکمیت لوٹا دیں، اور یہ ہمیں فوراً فیصلہ کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔